بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ آج بات کرتے ہیں جی اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والے حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کے متعلق کہ خلیل الحیہ کون ہیں۔ تو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی حملے کا اصل ہدف حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ تھے۔ خلیل الحیہ نے گزشتہ سال اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد تنظیم میں زیادہ اہم کردار سنبھالا اور جنگ بندی مذاکرات میں حماس کے اعلیٰ مذاکرات کار کے طور پر نمایاں ہوئے۔ وہ دوحہ میں جلا وطنی کے دوران غزہ کے امور کے سربراہ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں جی۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق خلیل الحیہ 1960 میں غزہ میں پیدا ہوئے اور 1987 میں حماس کے قیام کے وقت ہی اس کا حصہ بن گئے۔ اسرائیلی حملوں میں ان کے کئی قریبی رشتہ داریاں جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں ان کا ایک بیٹا بھی شامل ہے۔ 2007 میں اسرائیلی فضائی حملے نے غزہ کے علاقے الشجیہ میں ان کے خاندانی گھر کو نشانہ بنایا، جس میں ان کے کئی اہل خانہ جاں بحق ہوئے۔ اس طرح 2014 کی جنگ کے دوران ان کے بڑے بیٹے اسامہ کے گھر پر بمباری کی گئی، جس میں اسامہ اور ان کے اہلیہ اور 3 بچے شہید ہو گئے۔ ان حملوں کے وقت خلیل الحیہ موجود نہیں تھے۔ چند برس قبل وہ غزہ چھوڑ کر دوحہ منتقل ہو گئے، جہاں سے وہ حماس کے سب سے بااثر رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں اور عرب و اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے دوحہ میں ایک فضائی حملے میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ تو الحمدللہ سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں جو ہے وہ خلیل الحیہ کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا اور وہ ابھی سلامت ہے۔ تو یہ جی مختصر کہانی خلیل الحیہ کی، اور یہ حملہ جو ہے غزہ پہ جب حملے ہو رہے تھے تو باقی مسلمان ممالک جو ہے وہ خاموش تھے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایران کے بعد اب قطر کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور سب مل کر اسرائیل کو جو ہے نکیل ڈالنی ہوگی، تبھی جا کر عالم اسلام میں امن آئے گا۔ ورنہ اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے رہیں گے کفار مل کر اور مسلمان خاموش ہو کر تماشائی بنے، ایک کے بعد ایک نشانہ بنتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔